قدرت اللہ شہاب اپنے سفر نامہ حج کی کارگزاری بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میری رہائش گاہ کے بالکل قریب بہاولپور کے ایک خاندان نے کیمپ لگایا ہوا تھا، جن میں ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی جوان بہو تھی۔ بڑے میاں تو خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہتے تھے، لیکن ساس اور بہو میں بات بات پر بڑی طویل بحث ہوا کرتی تھی۔ لڑائی میں ہار اکثر بہو کی ہوتی اور ہر شکست کے بعد وہ روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی اور ساس سے کہتی، اچھا تم نے مجھ پر جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، میں بھی ابھی جا کر طواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریاد پہنچاتی ہوں۔ یہ دھمکی سنتے ہی اس کی ساس فوراً پسیج جاتی تھی اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی معذرت سے کہتی، نہ بیٹی نہ، تو میری بیٹی ہے، ایسی غلطی نہ کرنا، خواہ مخواہ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا، طواف میں جو منہ سے نکل جائے پورا ہو جاتا ہے۔ اس خاندان سے تھوڑا ہٹ کر ایک نوجوان جوڑے کا بسیرا تھا۔ یہ میاں بیوی بے اولاد تھے اور بچے کی آرزو لے کر حج کرنے آئے تھے۔ اپنا پہلا طواف کر کے یہ واپس آئے تو بیوی نے بڑے وثوق سے کہا کہ اب ان کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی، کیونکہ طواف کے دوران اس نے اللہ سے بچے کے علاوہ کچھ نہیں مانگا۔ لڑکا مانگا تھا یا صرف بچہ مانگا تھا؟ خاوند نے وکیلوں کی طرح جرح کی۔ بیوی نے جواب دیا، لڑکے کی بات تو میں نے نہیں کی، فقط بچہ مانگنے کی دعا کرتی رہی۔ خاوند نے بگڑ کر کہا، رہی نہ اوت کی اوت، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو لڑکا دے چاہے تو لڑکی دے، اب وہ تجھ سے پوچھنے تھوڑی آئے گا، اس وقت لڑکا مانگ لیتی تو لڑکا ہی ملتا۔ یہ سن کر بیچاری بیوی بھی افسوس کرنے لگی، پھر اچانک چہک کر بولی، کوئی بات نہیں، تم کچھ فکر نہ کرو، ابھی بہت سے طواف باقی ہیں، اگلی بار میں اپنے اللہ تعالیٰ کو لڑکے کے لیے راضی کر لوں گی۔ ان سیدھے سادے مسلمانوں کا عقیدہ اس قدر راسخ تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوہ طور کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے اور اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر اس حد تک یقین ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔